ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے کہا چلیں بھائی. اور مجھے جا کے تو تھانہ نارتھ گئے, وہاں کمرہ شاید انہیں میسر نہیں آیا, پھر ساؤتھ کینٹ میں مجھے جا کر ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھا دیا, اور اس کے بعد 6 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے, وہ خود بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے, معذوری کا اظہار کر رہے تھے, بہت معذرت خواہ ان کا انداز تھا کہ جی حکم ہے. بھائی حکم کس کا ہے یہ تو بتانے سے وہ قاصر تھے. باہر کیف 6 گھنٹے مجھے بٹھایا, اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کی قراردادیں آئیں, مجھے ہائی کورٹ کے صدر کا فون آیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے صدر کا فون آیا. ان کی قراردادیں بڑی سخت قسم کی آئیں. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا, اور اس انداز سے جو ہے میں نے سعد رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی, اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھانے میں. اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ کھوسا صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں, تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے, تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں کہ میں یہاں محبوس ہوں. باہر کیف اس کے بعد انہوں نے 6 گھنٹے کے بعد ایک مچلکا جو ہے مجھ سے لیا کہ جی میرے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کی 290 اور 291 کی, جس میں یہ تھا کہ انہوں نے سڑک بلاک کر کے انہوں نے ٹریفک کو جو ہے نویسنس کریٹ کی, ٹریفک کی obstruction کریٹ کی, اور 290 کی جو ہے وہ ہے 600 روپیہ جرمانے کی سزا ہے, اور 291 کی جرمانہ یا 6 مہینے کی سزا کا ہے. تو وہ قابل ضمانت چونکہ دفعات تھے, مجھ سے مچلکا انہوں نے 20,000 کا لے کر, اور مجھے کہا جی بڑی مہربانی آپ جائیے تشریف لے جائیں. میرے ڈرائیور اور میری گاڑی, انہوں نے ایک اور کیس جو ہے دہشت گردی کا کیا, جس میں جو ہے ہمارے ایم پی ایز کو بھی جو ہے بیچ میں ملوث کیا, اور میرے ڈرائیور پر انہوں نے, اور میرے جو کہ سرکاری ہے گن مین ہے, اس پر انہوں نے ڈالا کہ جی اس نے پولیس کی وردیاں پھاڑی ہیں اور اس نے ان کو مارا پیٹا ہے, اور ساتھ ہی میرے کوآرڈینیٹر پر بھی یہی الزام لگایا, اور اس میں دفعات جو ہے ATA کی اور پتہ نہیں کیا کیا لگائیں, اور اس میں دیگر ملزمان ہمارے بھی جو ہے محبوس کیے, جو نارتھ کینٹ کے تھانہ میں ساری رات بیٹھے رہے. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کس وقت لے کے آتے ہیں. یہ نارتھ کینٹ کا ایک پرچہ ہے. پھر انہوں نے انارکلی کا ایک پرچہ درج کیا, جس میں ہمارے فرحت عباس جو ہے وہ MPA بھی انہوں نے پابا سلاسل کیے, بند کیے انہوں نے, اور ان پر بھی وہاں ڈالا گیا کہ جی بہت سارا موب تھا یہاں, اور انہوں نے یہاں فائرنگ کی اور دہشت گردی کا جو ہے فضا کریٹ کی, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا, اور جانے کیا کیا کیا. اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ہے شاہدرے میں درج کیا, اس میں بھی اسی طرح کے دفعات لگا کر اور لوگوں کو پابا سلاسل کر کے اب انہیں پیش کریں گے. پھر انہوں نے چوتھا FIR جو ہے ایک انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر پر کی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب پر کی. اس پر بھی یہی کیا کہ اس نے بھی بلاک کی ہے سڑک, اور اس پر بھی 290 اور 291 کا, اور اس کو بھی 5-6 گھنٹے اور 5-6 گھنٹے اس نے میں بھی یہ کہا کہ انہوں نے سڑک بلاک کی ہے اور انہوں نے نویسنس کریٹ کیا ہے. ان کو بھی رات دیر گئے تک جو ہے مچلکے پر سیاہ کر دیا گیا. او بھائی اتوار کا دن تھا, سڑکیں اگر میں نے بلاک کی ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں, دکھا دیں. آج تو سبھی کے پاس جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں, سیل فون موجود ہیں. نہ کوئی سڑک بلاک ہوئی, نہ کسی نے کوئی ٹریفک کو obstruct کیا یا روکا, نہ کوئی خلل اس میں خلل ہوا, نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی. آپ کے سارے لاہور کے ماشاءاللہ آپ جید قسم کے یہ ہیں, آپ کے کیمرہ مین بھی ہر جگہ موجود تھے, اور آپ صحافی بھی ہر جگہ موجود تھے ماشاءاللہ لاہور میں. کہیں ایک پتہ بھی کسی نے اگر چھوا ہو, یا ہمارا تو پرامن احتجاج تھا اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوئی
کوئی ایک بھی ان کا کانسٹیبل زخمی نہیں ہوا کہ کہیں زخمی ہے. اب وردی پھاڑنا تو میرے بیٹے خرم لطیف کھوسے پر بھی انہوں نے کہا تھا وردی پھاڑی اور اس نے جو ہے وہ چھین لی اپنا وہ سرکاری رائفل نہیں رائفل نہیں نہ وائرلیس چھینا. اس پر ڈکیتی کا پرچہ کر دیا تھا اور دہشت گردی لگا دی تھی جو ہائی کورٹ نے قواش کیا. انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح, آج کل تو کیمرے کی آنکھ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے اور دکھاتی بھی ہے, تو آپ دکھا دیجئے گا. سو اس لیے یہ جتنا لاہور میں کل تشدد کیا گیا ہے ہماری ڈیفینیٹلی یقیناً یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ جو ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. عوام اس کی شدید جو ہے ایک اجتنابی کیفیت میں ہے اور اس اذیت سے اور اس کرب سے جو ہے شروعات اگر کرتے ہیں یہ حکومت جو ہے ایک خود ساختہ جعلی حکومت, تو پھر ہم تو عوام کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اور جب تک مینڈیٹ ہمارا بحال نہیں کیا جاتا, عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں کی جاتی, ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسمبلیز کیسے چلاتے ہیں, پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے اور یہ حکومت کیسے چلتی ہے انشاءاللہ. دفعات ہیں وہ تو مذاق بن گئی ہیں, صحافی ہو, وکیل ہو, عام شہری ہو, ہر کسی پر جو ہے یہ دفعات لگا دی جاتی ہیں. آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, کیا اس معاملے کو ایوان اٹھائیں گے یا پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی اس طرح کی درخواست ڈالیں کہ یہ تو مذاق بن چکا ہے کہ دہشت گردوں ہر شہری کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ میں پہلی ہی اپنی جو کل کھلتی ہے, میں جا رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں, پہلا ہی پوائنٹ آف آرڈر پر میرا یہی بات ہوگی. اور یہ شروعات ہم سیشن شروع ہونے نہیں دیں گے جب تک ہماری یہ شکایت رجسٹر نہیں ہوگی. اور اسی طرح میں بریچ آف پریویلیج کا بھی جو ہے یہ کروں گا. اور ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے مجھے پکڑا ہے وہ اغوا کا پرچہ بھی میں کرواؤں گا. اغوا کے پرچے کے ساتھ جو ہے میں اس کو انت تک پہنچاؤں گا کہ مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا اور کرمنل انٹیمیڈیشن بھی کی گئی ہے. اور یہ تمام جو ہے قابل مواخذہ جرائم ہے. یہ کسی کے کہنے پہ کرے یا مجبوری پہ کرے, یہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے. تو بتائے کہ کس کے کہنے پہ کیا ہے, کیوں پھر اپنے اوپر الزام لیتا ہے پولیس والا. تو اس لیے ہم تو بالکل کریں گے. اور یہ بھی کہ یہ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا مس یوز جو ہے یا صحافیوں پر لگایا جا رہا ہے یا پرامن احتجاج کرنے پر لگایا جا رہا ہے. دہشت گرد تو ان سے پکڑے نہیں جاتے ہیں, دہشت گرد کے خلاف نہ پکڑتے ہیں نہ دہشت گردوں کے لیے یہ قانون استعمال ہوتا ہے. یہ تو الٹا اور یہ دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ ہے. اور پھر جو الیکشن کمیشن آف آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا 9 مئی کے شاخسانے میں 10 آپ نے ایک جماعت کو دفن کر کے آپ نے تتر بتر کر کے ہوا میں بکھیر دیا. لیکن عوام نے 8 فروری کو اس کے تمام کے باوجود بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے, نہ عمران خان بدکار ہے, نہ باغی ہے. اور انہوں نے اس لیے عمران خان کے کنوکشن ساری عوام نے مسترد کی. 9 مئی کا شاخسانہ مسترد کیا. اس کا جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنا, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ اور مسترد کیا عوام نے. اور عوام ہی ریاست ہے آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق, اور عوام کی تابعداری ہی اور وفاداری آرٹیکل 5 میں واجب اور لازم ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو. تو اس لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام ہی کے خواہشات اور امنگوں کے تابع ہے. حق حکمرانی عوام کی ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد. اور اس لیے جب تک آپ عوام کی اصلی حاکمیت کو بحال نہیں کرتے, جو انہوں نے 8 فروری کو دو ٹوک انداز سے کہی, اور تمام جبر اور تسلط کے باوجود یہ واحد الیکشن تھا جس میں عوام اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی تھی, عوام اپنا سمبل ان کا ڈھونڈ رہی تھی. بینگن کسی کو دیا, کسی کو آپ نے کٹوریا دیا, کسی کو آپ نے ریکٹ دیا, کسی کو بلہ دیا, کسی کو کچھ دیا, بلہ تو نہیں تھا باہر کا, جوتا دیا, جہیز کا سارا سامان آپ نے دے دیا. لیکن شعور دیکھیے عوام کا,
آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اس کے باوجود تمام مشکلیں تکلیفیں جھیلتے ہوئے بھی آگ کا سمندر سے گزرے ہیں ہم اس الیکشن میں، لیکن عوام نے دو ٹوک بتایا کہ عمران خان ہی صحیح لیڈر ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے، عمران خان ہی مستقبل کا وزیر اعظم ہے، اور عمران خان کے بغیر نہ انہیں کوئی پارلیمنٹ قبول ہے نہ کوئی حکومت قبول ہے۔